الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال اللہ تعالی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا اسفل سافلین وقال علیہ الصلاۃ والسلام حب الدنیا راس کل خطیہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اس پر اللہ پاک کا ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسلام میں آنے کے لیے ہمیں کچھ محنت نہیں کرنی پڑی، جو آخرت کے لحاظ سے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اس پر ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے ان بیچاروں کا کیا حال ہوتا ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ جو مسلمان ہو جاتے ہیں ان کی پریشانی کیا ہوتی ہے، اور جو نہیں ہوتے ان کی تباہی کیا ہوتی ہے۔ بہت خطرناک معاملہ ہے ان کے لیے، کیونکہ جو ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ ہمیشہ کے لیے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ہوتا ہے۔ مثلا 1000 سال نہیں، لاکھ سال نہیں، کروڑ سال نہیں، ارب سال نہیں، کرب سال نہیں، نہ ختم ہونے والی زندگی، کیا حالت ہے اس کی، آدمی کیا سوچ سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی تباہی ہے۔ اس وجہ سے اپنے ایمانوں کی بہت حفاظت کرنی چاہیے۔ آج کل دور فتنے کا ہے، فتنوں کے بہت سارے اسباب نکل آئے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے اعمال بھی خطرے میں ہوتے ہیں اور اخلاق بھی خطرے میں ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایمان بھی خطرے میں ہوتی ہے۔ یہ موبائل جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس پر فیس بک اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ انسان کو غافل کرتے رہتے ہیں۔ ایک بڑھیا 80 سال کی بارے میں، اس کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ وہ پوری رات اس نے جو فرینڈز بنائے ہوتے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں اور کہاں کہاں، ان کے ساتھ بات کرتی رہتی ہے، اور صبح سو جاتی ہے، پھر پورے دن سوتی ہے۔ اب یہ 80 سال کی عمر اور یہ حال، یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہے، لیکن آخرت کی فکر نہیں، نماز کی فکر نہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ پہلے وقتوں میں جب بوڑھے ہو جاتے تھے لوگ تو ہاتھوں میں تسبیح آ جاتی، نمازیں پڑھتے، دعائیں کرتے، لوگوں کو اچھے کاموں کے بارے میں بتاتے، ان کے مشورے بڑے قابل قدر ہوتے، لوگ بھی ان کی بڑی عزتیں کرتے، کیونکہ ظاہر ہے ان کا ایک ماشاءاللہ ایک مقام ہوتا تھا بڑے ہونے کے لحاظ۔ آج کل یہ حالت ہے کہ جس وقت انسان فارغ ہوتا ہے دنیائی کام سے تو پھر موبائل ہوتا ہے، حتیٰ کہ مسجد میں بھی موبائل سے نہیں بچتے، طواف کے دوران بھی موبائل سے نہیں بچتے، نماز کے دوران بھی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ 3 رکعت ہم نے ایسی حالت میں پڑھی ہے باجماعت نماز میں کہ اس میں میوزک بج رہا ہوتا ہے۔ ہاں جی، ظاہر بات لوگوں کو بند کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، تو لہٰذا وہ میوزک بج رہا ہوتا ہے، اس کے دوران انسان کی نماز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے آج کل کے دور میں۔ ٹیلی ویژن ہے، انٹرنیٹ ہے، بہت سارے گند اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، یہ سارے دنیا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو دنیا کی محبت کو دل سے اتارنا ہوگا۔ یہ کبھی بھی ہم نے نہیں کہا اور نہ کوئی بھی کہے گا کہ دنیا کمانی نہیں چاہیے، کبھی کسی نے نہیں کہا۔ مثلا سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، تو بادشاہ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ان کی بادشاہی تو ایسی تھی کہ نہ پہلے کبھی کسی کے بادشاہی اس طرح آئی اور نہ بعد میں کسی کے پاس آئے گی، جن کی ہوا کے اوپر حکمرانی تھی اور جنات کے اوپر حکمرانی تھی، جانوروں کے اوپر حکمرانی تھی۔ ایسی حکمرانی آج کل کس کو نصیب ہے؟ تو ہو نہیں سکتا۔ ہاں جی، ہمارے تخت سلیمان ہے ادھر پاکستان میں، ہاں جی، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں آ کر آپ کیلولہ فرماتے تھے۔ ہاں جی، تو یہ چیز مطلب ظاہر ہے یہ تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس قسم کی چیز۔ اور کمال کی بات ہے کہ ہوا پہ اڑ رہے ہیں اور چیونٹی کی آواز سن رہے ہیں۔
چونٹی کی آواز سن رہے ہیں اور چونٹی بول رہی ہے کہ اے چونٹیوں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے یہ ہو جائے وہ ہو جائے گا. تو سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے مجھے ایسی چیز عطا فرمائی ہے. تو اب اگر کسی کے پاس شکر کا جذبہ ہو تو اس کے لیے مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر شکر کا جذبہ اور اچھا کھانا کھائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. شکر کا جذبہ اور اچھے کپڑے پہنے تو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں البتہ کھانے میں ناجائز نہ کھائے اور کپڑے میں حیا کا خیال رکھے. ہاں جی، بے حیائی کی بات نہ ہو کیونکہ وہ تو ناشکری ہے. تو لہٰذا اگر ہم لوگ شریعت کو مسائل کو جان لیں تو پھر دنیا مسئلہ نہیں بنے گی. لیکن دنیا کی جو محبت ہے وہ خطرناک ہے. دنیا کی محبت ایسی ہوتی ہے جس میں انسان شریعت کے باتوں کی پرواہ نہ کرے. یہ دنیا کی محبت ہے اور یہی خطرناک محبت ہے. اگر شریعت کا انسان خیال رکھے تو پھر دنیا کی محبت نہیں ہے. ہاں جی، ایک حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کے لیے ایک صاحب سال کی بالکل ابتدا میں 365 جوڑے تیار کر لیتا تھا اور ان سے فرماتے کہ آپ نے دوسرے دن وہی جوڑا نہیں پہننا، بس ہر روز آپ نے جوڑا پہنا نہیں ہے، جوڑا پہننا ہے. یہ پورے سال کا معاملہ ہوتا تھا. تو ان کو جب دیکھتے تو آدمی کہتا ہے کہ ایک ایسے شخص ہے کہ ہر روز ان کے نئے کپڑے ہوتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہو کہ شادی تو بہت. تو ایک دن دیکھا گیا کہ بارش ہو رہی تھی، تو بارش میں چھت چپک رہی تھی، تو وہاں کوئی صف میں نہیں کھڑا ہوتا تھا. ظاہر ڈرتا تھا کہ میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے. سید صاحب آئے تو اسی جگہ پر کھڑے ہو گئے کپڑوں کی پرواہ نہیں. اس سے پتہ چلا کہ ان کو کپڑوں کی پرواہ نہیں، ان کو نماز کی پرواہ تھی. اور باقی لوگ ایک دفعہ حضرت عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، ان سے بیعت ہونے کے لیے ایک ملنگ فقیر وہ آئے کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. تو جب آ کر دیکھا تو ان کے ماشاءاللہ جو کر و فر تھا، یعنی ان کے خیمے کی جو تنابیں تھی وہ بھی سونے کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ نہ مردے کہ دنیا دوست دارت، وہ مرد نہیں ہے کہ جو دنیا کو دوست رکھتا ہے. ہاں جی، تو چلے گئے کہ یہ تو میں بیعت نہیں ہونا چاہتا ان سے کیونکہ یہ تو دنیا دار. چلے گیا تو آگے جا کر جب تک گیا جب سو گیا تو خواب دیکھا. خواب میں قیامت ہے اور میزان قائم ہے اور اعمال تولے جا رہے ہیں. ان کے جو اعمال تھے وہ اس میں ایک نیکی کی کمی رہ گئی. تو ان کو کہا گیا کہ آپ ایک نیکی کیسے لے آئیں ورنہ جہنم جانے کے لیے تیار ہو جائے. تو اب یہ ایک نیکی کوئی دے نہیں رہا. وہ تو وہاں تو ہے نا قرآن پاک میں یوم یفر المرء من اخیہ وامیہ وابیہ وصاحبۃ بنیہ. تو ہر ایک بھاگیہ کے دوسرے سے کئی مطلب جو ہے نا مجھ سے کوئی چیز مانگ نہ لے. تو کوئی نہیں دے رہا تھا. تو یہ پریشانی کی حالت میں کھڑے ہے کہ میں کیا کروں. اتنے میں خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ اپنے لاؤ لشکر مریدوں کے ساتھ جنت خرامہ جا رہے. انہوں نے جب دیکھا تو راستے میں کھڑے ہو کہ اچھا مجھے جانتے تو ہوں گے. تو حضرت جب گزر رہے تھے تو حضرت نے اس کو دیکھا تو نے کہا بھائی کیا بات ہے، مسئلہ کیا ہے. تو اس نے کہا جی ایک نیکی کا مسئلہ پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا جو میں نے نیکیوں کی ڈھیر لگائے ادھر سے لے لو جتنا لینا چاہتے ہو. جب جاگے کہ تو یہ تو تنبیہ ہو گئی، تو پتہ چل گیا کہ تو بزرگ ہے. تو توبہ کر کے روانہ ہو گیا واپس. جب حضرت کے ہاں چلے گئے تو حضرت ان کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا. نے کہا حضرت بیعت فرمایا نہیں بیعت تو میں کر لوں گا لیکن تب کروں گا جب آپ وہ شعر پڑھیں گے جو جاتے ہوئے کہہ چکے تھے. حضرت وہ جہالت کی بات تھی، چھوڑ دیں اس کو کیا کرنا ہے. نے فرمایا نہیں جو بھی ہے لیکن مان آپ پڑھیں گے تو پھر بیعت کروں گا. تو اس نے کہا کہ نہ مردے کی دنیا دوست دارت، وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتے ہیں. فرمایا اس کے اگلا شعر بھی معلوم ہے کیوں کیا ہے. کہتے نہیں. فرمایا اگلا یہ ہے اگر دارت برائے دوست دارت، اگر رکھتا ہے تو دوست کے لیے رکھتا ہے. ہاں جی. پھر فرمایا کہ اچھا پھر آپ کو شک کیسے ہوا کہ میں دنیا دار ہوں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو نا ساری چیزیں دنیا داری کی ہے. نے کہا اچھا چیزیں تو دنیا داری کی ہے لیکن آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر مجھے کیا کرنا چاہیے اس وقت میں کہ اس کی پرواہ نہ کروں. انہوں نے کہا پھر جہاد کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا پھر چلتے. ادھر ہی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور روانہ ہو گئے ساتھ. جب روانہ ہو گئے تو چند قدم چلے تھے آگے کہ اس نے کہا جی حضرت میرا کشکول رہ گیا میں لے آتا ہوں. فرمایا یہ آپ دنیا دار یا میں دنیا دار ہوں. میں تو یہاں سے چل پڑا، میں نے تو اس کی پرواہ بھی نہیں کہ پیچھے کیا ہے. اور آپ کو اپنا کشکول یاد آ گیا. دنیا دار آپ یا میں ہوں، بس یہی بات ہے.
اگر بادشاہ بھی ایمانی تقاضوں اور شرعی تقاضوں کی وجہ سے اپنے دنیا کا خیال نہ رکھے تو وہ دنیا دار نہیں، دیندار ہے. اور اگر فقیر بھی شرعی تقاضوں اور دنیاوی تقاضوں کے مقابلے میں اپنا دنیا کا تقاضا غالب رکھے تو وہ دنیا دار ہے. تو بادشاہ بھی اگر مطلب ساری چیزوں سے آزاد ہوتی دیندار ہے وہ. تو بہرحال میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہم کسی کو دنیا دار بننے سے نہیں روک رہے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی دعوت دیتے ہیں کہ آخرت کی تیاری چاہیے، کیونکہ دنیا بہت مختصر ہے. دنیا کی زندگی کتنی ہے آپ ذرا غور فرمائیں. قیامت کی جو پہلا دن ہے وہ 50,000 سال کا ہے. پہلا دن 50,000 سال کو آپ 24 گھنٹے مان لیں تو 100 سال یہ 3 منٹ کے بنتے ہیں. تو اگر کسی کے 100 سال عمر ہے تو 3 منٹ کے برابر ہے. اب اگر کسی سے کہا جائے کہ 3 منٹ ہماری بات مانو پھر تم جو کہو گے ہم کر دیں گے، اور اگر 3 منٹ تو نے اپنی مرضی کی تو پھر باقی وقت ہم تجھے ماریں گے، تو اس وقت کوئی کیا کرے گا؟ ظاہر ہے یہی کرے گا کہ اچھا 3 منٹ میں آپ کے مان لیتا ہوں، اس کے بعد پھر مزے ہی مزے ہوں گے. ہاں جی. تو یہی جو ہماری زندگی ہے اس کے اندر جو ہمیں جو وقت دیا گیا ہے اس میں ہم اللہ کی مانے ہیں، اللہ کے رسول کے مانے ہیں، دین پر چلیں جو باتیں. اور اس میں ہماری دنیا کا بھی حرج نہیں ہے. مثلا دیکھ کے فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اطمینان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں. دنیا میں سب سے بڑی دولت اطمینان ہے. اگر کوئی شخص ڈپریشن کا مریض ہو اور اس کو اطمینان نہ ہو، بے شک وہ کتنے مالدار کیوں نہ ہو، اس کو اپنی مالداری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کو اپنے کسی اور چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بس ایک دفعہ ایک فورڈ کمپنی کا جو مالک تھے اس کو نیند نہیں آتی تھی. تو ایک دفعہ وہ بالکونی میں کھڑے تھے اور ایک مزدور آیا. اس مزدور نے اپنے ساتھ کچھ چیز باندھی ہوئی تھی، اس کو کھولا، اس کو کھایا، پھر چشمہ تھا اس کے سے پانی پی لیا اور وہیں پر سو گیا. تو اس نے اوپر سے دیکھا، اپنے جو خادم تھے اور اپنے نوکر تھے ان سے کہا کہ اگر یہ مزدور یہ کر سکتا کہ یہ جو اس کو ملا ہے مجھے دے دے اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ یہ لے لے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. یعنی پوری جو مطلب گویا کہ وہ ساری مالداری جو ہے نا اس مزدور کو دینے کے لیے تیار تھا، کیونکہ اس کو نیند کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب اللہ پاک نے ہمیں جو نیند کی دولت دی کبھی ہم نے اس پر شکر ادا کیا؟ ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اس کا لیور خراب ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں لیور ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا. اب لیور ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے پتہ چلتا ہے کہ 60-70 لاکھ روپے بھی لگائیں گے. ہاں جی. اور پھر بھی شورٹی نہیں ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا، این ممکن ہے کہ پھر خراب ہو جائے. ہاں جی. اور بہت تکلیف بھی اٹھائے گا. اب ذرا غور فرمائے، اللہ پاک نے ہمیں سالم لیور دیا ہے، کبھی اس پر شکر ادا کیا ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں سالم دل دیا ہے، وہ چل رہا ہے عرصے سے، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں چل رہا ہے، تک نہیں رہا. کبھی اس پر ہم نے شکر ادا کیا ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں دماغ دیا ہے، یہ دماغ جو ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں پھر بھی یہ جاگ رہا ہوتا ہے. ہاں جی. یہ اپنے کام کر رہا ہوتا ہے. تو کبھی ہم نے سوچا ہے اس پر؟ کبھی ہم نے اس پر شکر ادا کیا ہے؟ یہ جو زبان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے جس سے ہم بات کرتے ہیں، اس پر کبھی شکر ادا کیا ہے؟ یہ جو ہم سن رہے ہیں اس پر کبھی ہم نے شکر ادا کیا ہے؟ بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے تو ناشکری کہ یہ چیز کیوں نہیں ہے، یہ جو ہے ہمارے پاس، پر کبھی شکر ادا کیا ہے؟ حالانکہ اللہ پاک فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں کو مزید بڑھاؤں گا. ظاہر اللہ پاک کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا تو ایسے ہی ہوتا ہے. اگر کوئی شکر کرنے والا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مزید احسان کرتا جاتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہوگا، ایک فقیر جب آتا ہے اس کو آپ دے 58 50 پیسے، اس پر دعائیں دیتے چلے تو آپ کا دل چاہے کہ میں اس کو اور دے دوں.
اور دوسرا فقیر اگر آ جائے اسے ٹنی کو گرا دے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، تو آپ کہتے جا اپنا کام کر، ہم تمہارے نوکر ہے کیا؟ ہوتا ہے اس طرح نا. تو اسی طریقے سے جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اور دیتے ہیں، اور جو شکر ادا نہیں کرتے تو جو اس کے پاس ہے اس سے بھی وہ بھی چھین لیتے ہیں. روایت ہے موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے کلام کے لیے، تو ایک صاحب نے کہا کہ حضرت میرے بھی تھوڑا سا سفارش کر لے. کہتے کیا، کس بات کا؟ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، دیکھو نا میں نے ریت سے اپنے آپ کو چھپایا ہے، میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، تو کچھ میرے لیے آسانی کا بندوبست ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں عرض کروں گا. آگے تو ایک صاحب نے کہا کہ میرے پاس دولت کی اتنی فراوانی ہے کہ اس کا کنٹرول کرنا مشکل ہے، تو میرے لیے اس کا انتظام کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے میری طرف سے عرض کر لے کہ اگر کچھ آسانی ہو جائے، کم ہو جائے تو، کیونکہ ظاہر میں ناجائز تو خرچ نہیں کر سکتا، تو جائز طریقے سے خرچ کروں گا تو اس کے لیے مجھے بہت سوچنا پڑتا ہے، تو اگر تھوڑا سا یعنی نرمی ہو جائے، آسانی ہو جائے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عرض کروں گا. جب چلے گئے واپس آئے تو اس شخص سے، پہلے والے شخص سے کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا تم شکر کرو تو تمہاری مطلب جو ہے سنی جائے گی. اس نے کہا میں کس بات پہ شکر کروں، میرے پاس کیا ہے؟ تو اتنے میں ہوا گئی وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی. ہاں جی. تو جو دوسرے صاحب تھے اس نے کہا کہ میرے بارے میں کیا کہا؟ اللہ فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا تم ناشکری کرو تو پھر تمہاری بات سنی جائے گی. تو اس نے کہا میں اللہ کا کیسے ناشکری ادا کروں، اللہ پاک نے مجھے سب کچھ دیا ہے. تو اس کو دولت اور بھی بڑھ گیا. اب یہ جو بات ہے یہ مسئلہ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا، لیکن بہرحال بات تو یہی ہے کہ جو شکر کرتے ہیں وہ اچھی حالت گزارتے ہیں، اچھی حالت میں زندگی گزارتے ہیں. میری ایک کزن تھی، اب فوت ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، بہت زبردست. اس کے زبان پر یہ ہوتا تھا اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں تو بھی مجھ سے راضی ہو. اور بہت غریب تھی. ان کے اندر یہ خوبی تھی کہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا دوسروں کے لیے ہوتا تھا، پرواہ نہیں کرتی تھی کہ میرے پاس تو خود نہیں ہے. بس وہ سخی تھی اور یہی بات کرتی تھی کہ اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہو جا. تو ہمارے گھر کے جو خواتین تھی وہ کہنے لگی یہ کیا بات کرتی ہے، اللہ پاک سے تو راضی ہونا چاہیے، یہ کون سا یہ بات کر رہی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، تم سمجھتی نہیں ہو، وہ اللہ سے راضی ہے اور تم کہتے ہو اللہ سے راضی ہونا چاہیے میں اور ہے میں فرق ہے. آدمی کہتے ہیں نا ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا، لیکن ہوتا نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا یہ تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہے، تو یہ تو بڑی بات ہے. خیر، تو وہ جو ہے نا وہ مجھ سے اکثر کیا کرتی تھی کہ آپ مجھے وظیفہ دے دیں. تو اس نے بہت سارے وظیفے لیے ہوئے تھے لوگوں سے. تو میں ہنستا کہ میں نے کہا کہ تم اگر سارے وظیفے بند کرنا چاہو گی تو پھر میں تمہیں وظیفہ دوں گا، اور اگر یہ وظیفے تم رکھو گے تو پھر میں تمہیں وظیفہ نہیں دوں گا. تو وہ حیران تھی، کہتے آپ باقی لوگوں کو وظیفہ دیتی ہے مجھے کیوں نہیں دیتے؟ میری مرضی ہے. ہاں ٹھیک ہے میری مرضی ہے. تو خیر ایک دن اس نے عورتیں بیعت ہو رہی تھی تو اندر سے آواز دی کہ میں تو بیعت ہو گئی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بیعت ہو گئی. کہتے اب تو آپ مجھے وظیفہ دیں گی نا؟ میں نے کہا اب تو آپ میری بات مانیں گی نا؟ خیر بہرحال یہ کہ پھر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں مان لیتی ہوں. تو میں نے کہا سارے وظیفے لکھ کر مجھے دے دو کہ تم کیا کیا کر رہی ہو. تو اس نے وظیفے لکھ کر مجھے دے دیے. تو میں نے اس میں سے چانٹی کر لی، کہا چاہیے رکھو اور یہ چھوڑ دو، کیونکہ ظاہر مجبوط الوظائف تو کسی کو نہیں بنانا. تو اصل تو کام یہ کامیابی کا ہے کہ بس کامیاب ہو جائے. پھر عمر بھر وہ وظائف کرتی تھی. جب فوت ہو گئی تو اس کے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہوا. ہمارے اس کی بہن نے خواب دیکھا، خواب میں اس کو دیکھا. اس سے پوچھا کہ بہن کیا منکر نکیر لوگوں سے سوال کرتے ہیں؟ ظاہر ہمارا عقیدہ یہی ہے. تو خواب میں تو انسان سب کچھ کہہ سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس بھی آئے تھے، مجھے بٹھا دیا تھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد چلو آپ سے نہیں پوچھتے، آپ جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ جو ہے نا آپ سے نہیں پوچھتے. تو اس طریقے سے پھر جو ہے نا مطلب ظاہر کا مجھے چھوڑ دیا. تو یہ گویا کہ اس طرف اشارہ ہے، یہ گویا اس طرف اشارہ ہے کہ بعض لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا. تو میرا دل میں یہ بات ہے کہ اس کے ساتھ یہ والا معاملہ ہوا ہے، کیونکہ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ میں اللہ سے راضی ہوں، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. میں تجھ سے راضی ہوں، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. یہ بڑی بات ہے.
تو یہ بہت ہی آسان نسخہ ہے کہ جو نعمت آپ کے پاس ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس سے وہ نعمت بڑھے گی بھی، اور اس نعمت کے جو مسائل ہے اس نعمت کے مسائل کے شکار نہیں ہوگے۔ ہاں یہ بہت بڑی، اللہ تعالیٰ نے گاڑی دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ جل شانہ نے اچھا گھر دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے اپنا اچھا کھانا دے دیا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، بلکہ جب بیماری بھی ہو تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس سے زیادہ بیمار نہیں ہو۔ مثلا ایک آنکھ بیمار ہے، دوسرا آنکھ ٹھیک ہے، تو جو ٹھیک آنکھ ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو تو آپ کی جو بیمار آنکھ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر نعمت کا تو ہے نا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان کو بڑھا دوں گا۔ تو اب آپ نے صحت پہ شکر ادا کیا نا تو صحت بڑھ جائے گی، جب صحت بڑھ جائے گی تو بیماری کم ہو جائے گی۔ تو یہ بہت آسان نسخہ ہے، اس وجہ سے ہم لوگوں کو اللہ پاک کا شکر سیکھنا چاہیے۔ لیکن یہ چیزیں سیکھیں گے ہم کیسے؟ ذرا اس کے بارے میں تو کچھ نہ کچھ بات تو کرنی ہے کہ کیسے سیکھیں گے۔ تو ایک بات یاد رکھیے، جن کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں ان کو روکنا ہوگا، جن کی وجہ سے ناشکری ہو، جن کی وجہ سے بے صبری ہو رہی ہے، جن کی وجہ سے اور بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں، اس کے لیے بات یہ ہے کہ ان کو دور کرنا پڑے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہمارا نفس ہے جو باغی ہے، جس وقت تک اس کا علاج نہیں ہو چکا ہوتا اس کو یہ نفس امارہ کہلاتا ہے، اور نفس امارہ جو ہے اس کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ تو برائی کی طرف ہی لے جانے والی ہے، لہذا نفس امارہ کا علاج کرنا پڑے گا۔ دوسری چیز دل ہے، تو دل 2 قسم کا ہوتا ہے، قلب سقیم اور قلب سلیم۔ تو جو دل کی بیماریاں ہیں، جو روحانی بیماریاں ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت سے ساری چیزیں شروع ہوتی، کیونکہ دل کے اندر محبت و نفرت ہوتا ہے، ایمان و کفر ہوتا ہے، وہ جذبات ہوتے ہیں۔ اب یہ کہ اگر دل کے اندر دنیا کی محبت ہے تو اس کو نکالو گے تو پھر آپ کو ان چیزوں کے کرنے کی توفیق ہوگی جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، ہرگز نہیں بلکہ تم جو فوری چیز ہے اس کو پسند کرتے ہو، جو بعد میں آنے والی چیز اس کو چھوڑتے ہو۔ تو چونکہ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی ٹھیک تو اس وقت تک تو یہ مسئلہ ہوگا۔ اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم جو دنیا کی زندگی ہے اس کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت اچھی بات، آخرت اچھی باقی بھی رہنے والی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ حقائق ہیں۔ تو اب یہ کہ جب تک ہم لوگ اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نہیں نکالیں گے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوگی۔ تو دل سے دنیا کی محبت کیسے نکالیں گے؟ اس کے لیے طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جیسا کسی بوتل کو آپ ہوا سے خالی کرنا چاہیں تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ ہوا تو اس کی جڑوں میں پہنچ گئی ہے، اس کو نکالنے کا آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ نکالیں گے دوسرے آ جائے گی۔ تو اس کا نکالنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کے اندر پانی ڈالو، پانی سے لبالب بوتل کو بھر لو، ہوا ساری نکل گئی۔ ہاں جی، تو اسی طریقے سے اگر آپ دل سے دنیا کی محبت کو نکالنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں لے آؤ، دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ تو اللہ کی محبت کیسے لاؤ گے؟ اس کے لیے اللہ پاک کا ذکر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ہر چیز کے لیے سقالہ ہوتا ہے، کوئی آلہ ہوتا ہے جس کی وجہ ذریعے سے وہ صاف ہوتا ہے، اور سقالۃ القلوب جو ہے وہ ذکر اللہ ہے۔ تو ظاہر ذکر اللہ کے ذریعے سے آپ اللہ کی محبت کو دل میں لا۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دل ہے وہ دنیا کی محبت سے جب بھرا ہو تو اس کو اگر اللہ کی محبت سے بھر دو گے تو دنیا کی محبت خود بخود نکل جائے گی۔ تو دنیا کی محبت کو نکالنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اس کو لانے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ذکر اللہ اس کی کثرت کرے۔ تو ذکر جو ہے وہ کیسے، مطلب ظاہر ہے وہ ذکر کیسے کریں؟ اس کے لیے مخصوص ذکر ہے، کیونکہ 2 قسم کے ذکر ہیں، ایک ذکر علاجی ہوتا ہے اور ایک ذکر ثوابی ہوتا ہے۔ ثوابی ذکر جو ہے وہ جب جتنا کریں گے اتنا ثواب ہوگا، اور علاجی ذکر باقاعدہ علاج کے طریقے پر کسی معالج سے لینا ہوتا ہے، کسی معالج سے لینا ہوتا ہے، اس کو طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کریں گے، تو اس میں زیادہ کرنا مقصود نہیں ہوتا، اس میں ٹھیک کرنا مقصود ہوتا ہے، جس طریقے سے بتایا جاتا ہے اس طریقے سے کرنے سے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کسی معالج سے اگر رابطہ ہو تو این ممکن ہے کہ آپ بہت زیادہ کر رہے ہو لیکن اس سے آپ کو فائدہ نہ ہو، لیکن معالج اگر آپ کو بتائے گا بے شک وہ توڑا کیوں نہ ہو اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ ہاں جی، تو یہ معالج سے لینا ہوتا ہے۔ تو اس معالجین مختلف ہوتے ہیں، جیسے ایلوپیتھی بھی ہے، ہومیوپیتھی بھی ہے، حکمت بھی ہے، اس طرح وہ جو ہے نا وہ ایکوپنکچر بھی ہے۔
اسی طریقے سے چشتیہ بھی ہے، قادری بھی ہے، سروردی بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، یہ سارے علاج کے طریقے ہیں. تو ان میں سے جو طریقہ جو بھی کرے تو پورے وہی کر لے اور اپنے شیخ کے ساتھ تعلق رکھے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ صحت نصیب فرما دیں گے. اور تیسری چیز جو ہے وہ عقل ہے. عقل کا علاج بھی ذکر و فکر ہے. ذکر و فکر سے انسان کا جو عقل ہے یہ متاثر ہوتا ہے اور صحیح سوچنے لگتا ہے. کیونکہ اگر ذکر فکر نہ ہو تو انسان غافل ہوتا ہے، اور غفلت کی وجہ سے دنیا کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ دنیا کی چیزیں مجھے حاصل ہو جائیں، تو اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تین چیزوں کا علاج کرنا ضروری ہے، اور ان تینوں کے علاج جو ہے ہوتا ہے اسی طریقے سے کہ کسی معالج کو آپ پکڑ لیں اور اس طریقے سے. تو اب چونکہ اس کا معالج شیخ ہوتا ہے تو لہٰذا اس کے میں آپ کو نشانیاں بتاتا ہوں. اس کی 8 نشانیاں ہیں. ان 8 نشانیوں کے ذریعے سے انسان ان کا پتہ چل سکتا ہے کہ کون صحیح ہے. پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو. یہ خواتین سے میں اس لیے ضرور عرض کرنا چاہوں، خواتین یہ ذرا تھوڑے سے یعنی اس معاملے میں بے پرواہ ہوتی ہیں. وہ عقیدے کی پرواہ نہیں کرتی، وہ عامل اور پیر میں فرق نہیں کرتی. ہاں جو عامل ہوتے ہیں وہ تو عیسائی بھی ہو سکتا ہے، عامل تو ہندو بھی ہو سکتا ہے، عامل تو شیعہ بھی ہو سکتا ہے، عامل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب ان کو جس چیز سے فائدہ ہو جائے بس یہی پیر ہے. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. پیر اور ہوتا ہے، عامل اور ہوتا ہے. ہمارے علاقے میں ایک جگہ ہے سخا کوٹ، تو وہاں پر ایک ہندو ہے، وہ دم کرتا ہے میگرین کو اور بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے آدمی. تو ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کو میگرین کی بیماری تھی بہت پرانی. کسی نے اسے کہا کہ آپ ان سے دم کروائے. کہتے میں مر سکتا ہوں لیکن اس سے دم نہیں کرواؤں گا. مر جاؤں اس سے کوئی بات نہیں، لیکن میں اس سے دم نہیں کروا سکتا ہوں. لیکن کیوں؟ علاج تو آپ کسی سے بھی کروا سکتے. کہتے ہاں دنیاوی علاج جب انسان کرتا ہے جس میں بزرگی والی بات نہ ہو تو وہ میں عیسائی سے بھی کروا سکتا ہوں، یہودی سے بھی کروا سکتا ہوں. اس سے بزرگی کا انسان کو شبہ نہیں ہوتا. دم جو ہے اس کا تعلق بزرگی کے ساتھ سمجھا جاتا ہے. اب اگر اس کے دم سے میں ٹھیک ہو گیا تو ہمارے رشتے کم از کم میں اگر نہیں کو تو میرے رشتے دار کہیں گے دیکھو نا یہ صحیح ہے. اور جیسے ہندو کو صحیح کہا گیا تو بس عقیدہ تو خراب ہو گیا. ہاں جی، تو یہی بڑا مسئلہ ہے. لہٰذا میں مر سکتا ہوں لیکن میں ان سے علاج نہیں کرواؤں گا. اللہ تعالیٰ ایسے غیرت مندوں کا علاج پر خود ہی کروا دیتا ہے. ہاں یہ اللہ تعالیٰ ایسے غیرت مندوں کا علاج پھر اور طریقے سے کروا دیتا ہے. تو بہرحال میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ اس کے بارے میں چونکہ خواتین وہ جاتی ہیں، بعض دفعہ کسی کی اولاد نہیں ہوتی، وہ جاتی ہیں مطلب عاملوں کے پاس جاتی ہیں، ان کے ٹونے ٹوٹ کے جتنے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. اولاد ہو یا نہ ہو عقیدہ تو خراب ہو جاتا ہے نا. عقیدہ تو خراب ہو گیا. اس طریقے سے کوئی اور مسئلہ ہو اس کے لیے تعویذیں، کبھی قبروں کے اندر وہ چیزیں گڑ لیتی ہیں. سارے ہمارے رپورٹڈ ہیں، ایسے کرتے ہیں. بڑے بڑے عجیب مسائل ان کی ہوتی ہیں. لہٰذا میں اس بارے میں آپ کو خصوصی طور پہ کہوں گا کہ عقیدہ کے بارے میں خیال رکھو کہ میں جس کے پاس جا رہا ہوں وہ عقیدہ اس کا کیسا ہے. تو عقیدے کے بارے میں آپ کو بتا دوں، قرآن پاک میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر ایمان لے جس طرح تم ایمان لے صحابہ تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا تو خسارے میں چلے جائیں. تمہارے لیے اللہ پاک کافی ہے. بس ہمیں صحابہ کا عقیدہ اپنانا ہوگا، مشائخ کو بھی، ہمیں بھی، علماء کو بھی، سب کو. پہلی بات. دوسری بات، اتنا علم اس کے پاس ہونا چاہیے کہ 24 گھنٹے شریعت کے مطابق گزار سکے. تیسری بات یہ ہے کہ شریعت پر عمل ہو 24 گھنٹے. آج کل ایسے لوگوں کو پیر بھی سمجھا جو کتے لڑاتے ہیں، جو بٹیر باز ہیں، جو رنڈیاں نچاتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، ان کو بھی لوگ پیر مانتے ہیں. کیسے پیر؟ شریعت کے مخالف کیسے پیر ہو سکتا ہے؟ تو 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات یہ ہے کہ ان کی صحبت کا سلسلہ آپ سے ان کی صحبت تک پہنچاؤ. یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طریقے سے آ رہا ہے فیض. ایک الفاظ کا ہے حدیث شریف کا، اس پہ بھی یہ تحقیق کرنی ہوتی ہے کہ مجھے صحیح پہنچا ہے نہیں، راویوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اور دوسری چیز دل کا دل سے فیض. صحابہ کرام نے آپ سے ہم کے دل سے لے لیا، تابعین نے صحابہ کے دل سے لے لیا، تبع تابعین نے ان کے دل سے لے لیا. یہ کیفیت ہوتی ہے اور یہ ٹرانسفر ہوتی ہے. ہاں جی، تو یہ درمیان میں کوئی کڑی خالی نہ ہو. تو یہ ان کی صحبت کا سلسلہ آپ سے ان کے صحبت تک پہنچتا ہو. 5ویں بات یہ ہے کہ فیض جاری ہو. فیض جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مطلب دیکھیں کہ جو لوگ بھی ان کے پاس جاتے ہیں کیا ان کو فائدہ ہوتا نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں. اور 7ویں بات یہ
ساتویں بات یہ ہے کہ اصلاح کرتا ہوں مروت نہ کرتا ہوں، اصلاح کرتا ہوں مروت نہ کرتا ہوں۔ تو آٹھویں بات یہ ہے کہ ان کے مجلس میں بیٹھ کر یا ان کی بات سن کر یا ان کی کتاب پڑھ کر اللہ یاد آتا ہو۔ اگر یہ باتیں کسی میں ہوں تو پھر یہ نہ دیکھے کہ اس میں کرامت ہے یا نہیں، اور اگر ایسا مل جائے تو ضرور ان سے اپنا تعلق قائم رکھیں، لیکن جب تک وہ نہیں ملتا تو میں ایک وظیفہ دیتا ہوں 300 دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر، اور 200 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ 300 دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر اور 200 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ یہ وظیفہ اگر آپ 40 دن تک بلا جس کو کہتے ہیں نا بغیر کسی ناغہ کے کر سکیں اور آپ بتا دیں تو انشاءاللہ اگلا وظیفہ بھی دے دیں گے۔ اور ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ جو ہے نا یہ آپ نے کرنا ہے، اور 3 دفعہ کلمہ طیبہ، 3 دفعہ درود ابراہیمی، 3 دفعہ استغفار، 1 مرتبہ آیت الکرسی۔ اس کو آپ نے مستقل ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ 40 دن کے بعد جب بتائیں گے تو آپ کو ہم انشاءاللہ اگلا وظیفہ دے دیں گے۔ آپ کو انشاءاللہ بھی کارڈ دے رہے ہیں، اس کارڈ کے اوپر بھی وظیفہ لکھا ہوا ہے اور ٹیلی فون نمبر بھی لکھا ہے، تو جب وظیفہ پورا ہو جائے تو ٹیلی فون پر کال کر سکتی ہیں 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک۔ تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آپ کو یعنی اس ٹیلی فون کرنے کے ساتھ جو ہے نا ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ میں معذرت کرتا ہوں کہ ہمارا سسٹم صحیح کام نہیں کر رہا، شاید بیٹری کا مسئلہ ہے، تو بہرحال جتنا ہو گیا اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے، لیکن بہرحال جتنا آپ کو پہنچ گیا، اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فائدہ پہنچا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو کہا جو سنا اس کو یا اللہ العالمین قبول فرما دے، اور یا اللہ اس پر ہم سے راضی ہو جائے، اس پر ناراض نہ ہو، شیطان کے تمام مقاصد سے ہمیں بچا دے، اور یا اللہ ہماری نفسوں کی بہترین تربیت فرما، یا اللہ ہمارے دل کی مکمل اصلاح فرما، اور یا اللہ ہمیں فہیم عقل عطا فرما دے، یا اللہ ہر قسم کی گندگی سے محفوظ فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو جائز حاجات ہیں ان کو پورا فرما، اور جو ناجائز حاجات ہیں ان سے ہمارے دلوں کو فارغ فرما، ہمیں مستجاب الدعوات بنا، جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سوچے توکل رکھتے سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ